अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर हम अपनी सूरह जुमा की तफसीर क्लास में एक दूसरे के साथ मुखातिब हैं। तो आज इंशाअल्लाह जो आपके सामने तफसीर पेश की जाएगी वो सूरह जुमा का आखिरी हिस्सा होगा, यानी आखिरी रुकू के सिर्फ 3 आयात रुकू में हैं। तो इसकी तफसीर के साथ आज सूरह जुमा इख्तिताम पर पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला हमारा इसका बयान करना कबूल फरमाए, इसे एक दूसरे के लिए अमलन इसे कबूल करना और अपनी ज़िंदगी में जारी व सारी करने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। सूरह जुमा हम आयत नंबर 8 तक की तफसीलात आपके सामने बड़ी तफसील के साथ आ चुकी हैं, जिसके अंदर पिछली बार जो आया वो अहम तरीन था, वो हिस्सा जहाँ पे हुक्म दिया गया था मौत का यहूदियों के लिए। कहा गया था कि तुम अल्लाह के चहीते हो ऐ यहूद जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हें घमंड है अपने इस ज़म में कि तुम अल्लाह के चहीते हो तो मौत की तमन्ना करो। मौत क्या है, मौत की हकीकत क्या है, और मौत मतलब जो है इंसानों को किस हद तक मतलब जो है ले जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ उन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। इसकी तफसीलात हमने बड़ी तफसील के साथ पिछली क्लास के 2 हिस्सों के दरमियान में हमने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने पेश किया था। उसके बाद जो हिस्सा हमने मतलब जो है जो शुरुआत इस रुकू की थी वो रुकू नंबर 2 का पहला मतलब जो है वो आयत थी, जो आयत नंबर 9 की तफसीलात के साथ आपके सामने पेश किया गया था। कि जुमा के ताल्लुक से मुख्तलिफ तफसील आपके सामने आई थी कि ये जुमा जो लफ्ज़ है, इससे पहले इस मतलब जुमा का जो इस्लामी नाम नहीं था तो उसका नाम मतलब जो क्या था, उसका नाम अरूबा मतलब था। तो इसे मतलब जो है उसी नाम से याद किया जाता था। बाद में इस्लामी नाम इसका तजवीज़ किया गया और वो जुमा है। जुमा का मतलब है इज्तिमा, लोगों के इज्तिमा को मतलब जो है जुमा कहा जाता है। और जुमा की तफसीलात हमारे सामने आई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की वादी ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जुमा का हुक्म आया था, और उसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा मतलब जो है किसके हुक्म पर मतलब करवाया था, वो है हज़रत मुसैब बिन उमर रज़ी ताला अन्हु को एक मुरब्बी के हैसियत से वहाँ पे रवाना किया गया। तो उनको हुक्म दिया गया था कि वहाँ जाने के बाद जुमा अदा किया जाए। वहाँ उन्होंने 12 अफराद के साथ मिलकर जुमा को अदा कर दिया था। इसके अलावा हमने ये भी तफसील देखी थी कि मदीने के जो अंसार लोग थे वो पहले ही से बेचैन रहते थे। उन्होंने देखा था कि बनी इसराइल के दरमियान में भी 2 दिन मतलब जो है किसके लिए, मखसूस इबादत के लिए मुख्तस नज़र आए थे। पहला मतलब है बनी इसराइल यानी ईसाइयों के दरमियान में इतवार के दिन को ये दिया गया था, और यहूदियों के इसमें सबत यानी हफ्ते के दिन को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। इसी एतबार से उस दिन जो काम करते थे उनके दरमियान खाना पकाना वगैरह यानी चूल्हा भी बंद था। कोई मतलब जो है नौकरी करना, जॉब करना, उस पर भी मतलब जो है कोई लौंडी गुलाम से मतलब खिदमत लेना भी ममनू करार दिया गया था। उसमें तीसरा काम ये था कि उनके पास जो किताब तौरात थी उसको बाकायदा तौर पर उसे विर्द करना, उसे पढ़ना और तबलीग करना पूरा दिन उनके लिए रखा गया था और उसमें वो मुख्तस कर दिया गया था। तो वो मतलब जो है उनकी तफसीलात हमने देखी कि किस तरह से वो करते थे। तो अंसार के लोगों के अंदर भी ये बात पैदा हुई थी, जबकि ये मतलब हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मदीने में आया नहीं था। उन्होंने मतलब जो है सोचा कि हम भी मतलब जो है एक दिन ऐसा करेंगे जिसमें हम सब मिल बैठ कर मतलब जो है इबादत कर सकें और अल्लाह का जिक्र कर सके। कोई ऐसा दिन होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही सोचकर उन्होंने अपने लिए जुमा को मतलब जो है मुख्तस किया था कि ना उनका दिन हो ना उनका दिन हो, बल्कि हमारे लिए एक अलग दिन हो और वो दिन हम मतलब हमारे लिए मुख्तस कर सके। तो वो दिन जुमा का दिन था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसैब बिन उमर रज़ा ताला अन्हु के ज़रिए से जुमा का क़याम किया। फिर पहली बार जब हिजरत करके जब वो मदीना तशरीफ़ ले आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने साथ जो अफराद थे उनके साथ मिलकर उन्होंने क़ुबा से जब रवाना हुए तो रास्ते में जो मुकाम आया तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे
نماز ادا کی تھی۔ یہ تفصیلات ہم نے پچھلی کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ جو یہ آیت نمبر اس کی شروعات جو آتی ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے پھر ہم آگے کی شروعات کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 9 کے اندر، فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے تو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ 3 حکم آ گئے ہیں۔ پہلی چیز مطلب جو ہے کہی گئی کہ نماز کے لیے پکارا جائے تو سب سے پہلے جمعہ کا دن ہو، تو جمعہ کیا ہے اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی۔ دوسرا حکم آیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت، اور تیسرا حکم ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں پہ جو حکم آیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، ذکر سے مراد مطلب جو ہے یہاں ائمہ کرام نے جو تفصیلات بتائی ہیں تو وہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ، جہاں جمعہ کے خطبے کے تعلق سے ہے کہ نماز جمعہ جو ادا کی جائے گی اس سے پہلے لازماً مطلب جو ہے خطبہ دیا جائے گا، اسی کے بعد ہی نماز مطلب جو ہے آدھی یعنی وہ قصر نماز نہیں ہے، اس کی بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ وہ 2 رکعت نماز ہوگی اور وہ نماز جمعہ ہوگی۔ اس خطبے کے تعلق سے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ ذکر کے مطلب جو ہے کرو اور تم اللہ کے اس ذکر کی طرف دوڑو، یعنی سب خرید و فروخت ہر کام اس جمعہ کے دن تم چھوڑ دو اور فوراً مطلب جو ہے اللہ کا جب پکارا آئے تو اللہ کی پکار کیا ہوگی؟ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ اذان کا قیام کیا گیا۔ اذان کا قیام مطلب جب ہوا تو پہلے ایک اذان جمعہ سے پہلے دی جاتی تھی، مگر جب آبادی بڑھنے لگی اور لوگوں تک نماز جو اذان کی آواز تھی وہاں تک پہنچ نہیں پاتی تھی اور قافلے جو تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے تو وہ مطلب جو ہے تجارت میں مطلب مصروف رہتے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اہم کام کیا وہ انہوں نے 2 اذانوں کا مطلب جو ہے تقرر کیا۔ ایک اذان پہلے دی جاتی ہے تاکہ وہ مطلب جو ہے الرٹ کرنے کے لیے ہے، نمبر دوسری جو اذان ہوگی کہ جب امام ممبر پر چڑھے گا تو اس کے بعد جو اذان دی جاتی ہے وہ کہا گیا کہ وہ الٹیمیٹ ہے کہ آدمی اس وقت جو خرید و فروخت کرے گا اسے ممنون قرار دیا گیا، اسے حرام قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جب یہ اذان ہو جائے تو آدمی کو دوڑ کر فوراً مطلب جو ہے حاضر ہونا چاہیے۔ دوڑ کے سلسلے میں احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دور سے کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو فقہی مسئلہ ہے یہ، کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے دوڑ کر مطلب جو ہے کہاں نہیں آؤ گے؟ مسجد میں نہیں آؤ گے، اور آ کر جلدی کے چکر میں مطلب جو ہے نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوگے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کریمہ ایک واقعے کی شکل میں بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز ادا کر رہے تھے، آپ کے پیچھے مطلب جو ہے زور سے مطلب جو ہے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی آوازیں تھی؟ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہم مطلب جو ہے کیا کر کے آئے تھے، ہم بھاگ کر آئے تھے اور آ کر ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی جلدی تمہیں مطلب جو ہے جلدی کر کے نہ آیا کرو، پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ مطلب جو ہے چل کر مسجد کی طرف آ جاؤ، اور پھر فرمایا کہ امام کے پیچھے جتنی تمہیں نماز ملتی ہے اسے ادا کرو اور جتنی چھوٹ گئی ہے اسے دوبارہ سے ادا کرو۔ تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز مطلب جو ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے والا عمل ہے، جس میں پڑھا جانے والا ہر لفظ مطلب جو ہے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ مالک حقیقی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ورنہ ہانپتے ہوئے بھاگتے ہوئے مطلب جو ہے زور مطلب جو ہے اگر دم چڑھ رہا ہے، سانس چڑھ رہی ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کا یہ حال ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جو نماز ہے، نماز کے تعلق سے مطلب مختلف مطلب جو ہے احکام الہی جہاں آئے ہیں، کہا پس احکام آیا جہاں شراب ابھی حرام نہیں کی گئی تھی تب حکم دیا گیا کہ شراب مطلب جو ہے پی کر نماز ادا نہ کی جائے۔ نماز کے تعلق سے یہ بھی حکم مطلب جو ہے صادر ہوا ہے کہ نیند کی کیفیت اگر ہو، نیند زیادہ آ رہی ہو تو نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، اگر بھوک شدت سے لگی ہو تو اس وقت بھی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، اگر مطلب جو ہے انسانوں کو حاجت مطلب جو ہے پیش آ رہی ہے، باتھ روم جانا ہے، تو وہ صورت میں بھی سب سے پہلے فراغت حاصل کر لیں پھر نماز کے لیے آئیں، اس لیے کہ ایسی کیفیات میں ادا کی جانے والی نماز نہ خود اقرار کے ساتھ قرار کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے اور نہ سکون اور اطمینان کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے اسے احساسات نہیں ہوتے۔ نماز شعوری عمل ہے، اسی کے لیے یہ کام مطلب جو ہے کرنے کی تاکید کی گئی۔
یہاں اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جمعہ حقیقت میں یہ ہے کہ اسلامی شعار کا ایک بہترین ملت کا شعار ہے، اس کا پاس و لحاظ، اس کا احترام، اس کی عظمت مطلب اللہ رب العالمین کے نزدیک جو زیادہ ہے، اور یہ بالکل ویسی ہے جیسے دوسرے مطلب سبت کا مطلب جہاں تھا ہفتے کا دن اور ان کے لیے اتوار کا دن جتنا اہم ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق لگا۔ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی اس دوران میں فقہی مسائل ہیں جو آپ کو آگے مطلب جو ہے میں تفصیل بتاؤں گی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ خرید و فروخت یعنی جمعہ کا اذان کا مطلب جو ہے جو وقت آ جائے، یعنی دوسری اذان جب ہو جائے تو اس وقت کیا جانے والا خرید و فروخت یا پھر وہ جاب کی شکل میں ہو یا مطلب خرید و فروخت کی شکل میں ہو یا بیع کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے کے مطلب جو ہے آپس میں لین دین کے معاملے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے۔ جو احادیث کریمہ اور فقہی مطلب مسائل کے اندر علماء کرام واضح طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے قرار دیا گیا حرام ہے۔ کہا گیا کہ اس وقت مطلب خرید و فروخت بالکل مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہاں مطلب جو ہے یہ تفصیلات مختلف طریقے سے ہمارے سامنے حدیث کریمہ کے ذریعے سے آتی رہتی ہیں۔ اب آئیے ہم مطلب جو ہے یہاں پہ ٹھہر کر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے تحت ہمارے لیے اس جمعہ کی عظمت کے تعلق سے کیا کیا باتیں مطلب جو ہے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، احادیث کے ذریعے سے میں اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ نمبر 1 میں مطلب جو ہے اس جمعہ کی احکام اور اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آج سے لے کر قیامت تک جمعہ کو تم لوگوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر چھوڑ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے، خدا اس کا حال درست نہ کرے گا، نہ اسے برکت دے گا۔ خوب سن رکھو کہ اس کی نماز نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، پھر جو توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے واضح طور پر لوگوں کو اس جمعہ کی عظمت کو واضح کیا گیا کہ جمعہ کا دن انسانوں کے لیے عید کا دن ہے، انسانی مسلمانیت کے لیے یہاں قرار دیا گیا جو نماز تمہیں فرض کر دی گئی ہے جمعہ کی، جو اس کو ترک کر دے گا، ان کے لیے کہا گیا کہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، اور نہ ہی مطلب جو ہے نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ کوئی بھی عبادت مطلب جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس جمعہ کی ادائیگی باقاعدہ شعور کے ساتھ ادا نہ کر دی جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر قرار کر دیا ہے، بس جو کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور اس کے ساتھ خوشبو ہو تو اسے لگائے اور مسواک تو لازماً کرے۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا یہ عید کا دن ہے۔ عید کا دن وہ دن ہے جہاں انسان مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اپنی فل تیاری کے ساتھ جاتا ہے، خوب فل تیار ہو کر جاتا ہے، اپنے آپ کو مطلب مزین کرتا ہے خوشبو سے، اور پھر مطلب جو ہے سرما وغیرہ جو لگاتا ہے وہ لگاتا ہے، پھر اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے فرمایا کہ عید کی دن کی طرح مناؤ۔ اسی کے لیے فقہی مسئلے اس کے اندر آتے ہیں کہ جو نفل روزے مطلب جو ہے اگر لوگ رکھنا چاہتے ہیں تو اسی کے لیے کہا گیا یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، اس کے دن مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی واضح طور پہ فرمایا گیا کہ عید کے دن ہے اور اسی کی طرح اس کی عظمت کو تمہیں برقرار رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس کسی نے جمعہ کے روز غسل کیا اور اپنی حد استطاعت تک اچھی طرح جسم صاف کیا، پھر تیل لگایا یا خوشبو لگائی، پھر مسجد کی طرف چلا تو وہ دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، تو فرمایا جتنی اللہ رب العالمین نے توفیق دی اتنی نماز پڑھے، تو پھر امام خطبہ کے لیے نکلے تو خاموشی اختیار کر لے، تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ کے مابین اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی فوائد بھی واضح طور پہ فرمائے گئے کہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے جس میں کہا گیا کہ فل اپنے آپ کو مزین کر کے انسان چلا جائے، وہاں جانے کے بعد خاموشی اختیار کرے، جو خطبہ دیا جا رہا ہے پرسکون انداز میں اس کو سنے اور ذکر الہی کو سن کر مطلب جو ہے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مطلب جو ہے اس جمعہ
سے لے کر نیکسٹ ویک میں جو جمعہ آنے والا ہے اس وقت تک کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اس کی ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کے تقدس کا بڑا اچھا اندازہ ہمیں اہمیت اس کی معلوم ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے واضح طور پر کئی اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس میں مختلف احکام اور نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. کہا گیا کہ ان خطیبوں کے لیے جو خطبہ دینے والے لوگ ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس جمعہ کے تعلق سے جو خطاب فرماتے ہوئے انہیں نصیحت فرمائی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خطیبوں کو ہدایت فرمائی کہ لمبے لمبے خطبے دے کر لوگوں کو تنگ نہ کریں. آپ خود جمعہ کے روز مختصر خطبہ مطلب جو ہے ارشاد فرماتے اور نماز بھی زیادہ لمبی نہیں پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل خطبہ نہیں دیتے تھے اور مختصر کلمات کے ساتھ خطبے کو اختتام کرتے تھے. یعنی جمعہ کے دن لازماً مطلب جو اہم کام ہے وہ ہے خطبہ. یعنی وہ عید ہی خطبہ کے ساتھ ہے اور وہ خطبہ کیا ہے وہ ہے ذکر الہی. یہاں پہ حکم دیا گیا کہ یہ ذکر الہی اتنا لمبا نہ ہو کہ لوگ اس سے اکتا جائیں اور لوگ سننے کی بجائے مطلب جو ہے اکتاہٹ محسوس کریں. خطبہ دینے والے مطلب جو ہے جو خطیب ہیں جو امام ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ اس وجہ سے ٹائم مطلب متعین کیا گیا ہے. فقہی مسئلے میں کے درمیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسی اعتبار سے وہاں پہ مطلب جو حکم دیا گیا کہ لمبے خطبے سے پرہیز کیا جائے اور مختصر خطبوں کے ساتھ لوگوں کو مطلب جو ہے علم سے نوازا جائے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید مطلب آگے بڑھاتے ہوئے اس کی اہمیت کو مطلب جو ہے بیان حدیث مبارکہ میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب جمعہ کا روز ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ پہنچتے ہیں اور فرمایا کہ آنے والے لوگوں کو حسب منازل اور مراتب لکھتے جاتے ہیں. جب امام خطبہ کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور بغور خطبہ سننے لگتے ہیں. چنانچہ نماز جمعہ کی طرف سبقت کر کے صبح سویرے آنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے اونٹ قربان کرنے والا ہو. پھر جو آتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے. پھر فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جیسا اس نے مینڈا قربان کیا ہے. پھر فرمایا اس کے بعد آنے والا شخص مطلب جو ہے درجہ اس کا ایسا ہے جیسے اس نے مرغی مطلب جو ہے قربان کیا ہے. یا اس کے بعد مطلب جو ہے آخری اس میں جو آنے والا شخص ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے انڈا مطلب جو ہے اسے میسر آیا ہے. یہاں اس حدیث کے ذریعے سے واضح طور پر اہمیت بتائی گئی کہ جب بھی جو اس آیت کے اندر آیا کہ اگر تمہیں اللہ جب نماز جمعہ کے لیے آواز دے دی جائے پکاری جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو والے کا معاملہ ہے. اس حدیث کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا گیا. واضح کیا ہے؟ کہا گیا کہ جو اول نمبر پر آنے والا شخص ہے اسے جو نیکیاں ملیں گی وہ اونٹ کے برابر ہوں گی. جو دوسرا آئے گا اسے ایسا ہوگا جیسے مینڈے کے برابر ہوگا. جو تیسرا آئے گا گائے کے برابر ہوگا. جو تیسرا ہوگا مینڈے کے برابر ہوگا. جو چوتھا ہوگا مرغے کے برابر ہوگا. جو پانچواں ہوگا انڈے کے برابر اسے ثواب ملے گا. اس وجہ سے کہا گیا کہ تم سبقت کے ساتھ مطلب آگے جاؤ. اس ذکر کے لیے تمہیں جانا اور وہاں پہ سننا تمہارے لیے افضل ترین ہے. تمہاری نیکیوں میں تمہارے درجے کے مطلب تمہارے توشے میں جمع کرنے کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ اس جمعہ کی اولیت پر بھاگ دوڑ کر پہنچ جانا یہی تمہارے لیے اہمیت ہے. اس کے ذریعے سے واضح کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے واضح فرمایا کہ کن لوگوں پر مطلب جو ہے نماز فرض ہے. کہا گیا نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے خواہ وہ غلام عورت بچے اور مریض کے. یعنی کہا گیا کہ ان کے علاوہ باقی سارے لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوں اور ان کی عظمت کو مطلب جو ہے برقرار رکھا جائے. یہ دن ہے اس کی تفصیلات ان احادیث کریمہ کے ذریعے میرے اور آپ کے سامنے تفصیل آئی ہے. مزید اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت باتیں بھی مطلب جو ہے اس جمعہ کی ادائیگی کے نہ کرنے والوں کے سلسلے میں بھی بیان فرمائی ہیں. پر اس میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یعنی واضح فرمایا کہ جمعہ کی اذان ہو گئی ہے اور لوگ مطلب جو ہے عذر کے بغیر گھر میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں
अपने आप को मतलब जो है इससे फारिग और गफलत में डूबे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं और इनके घरों में आग लगा दूं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में ऐसे ही लोगों के सिलसिले में फरमाया कि लोगों को चाहिए कि जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, वरना अल्लाह इनके दिलों पर ठप्पा लगा देगा और वो गाफिल होकर रह जाएंगे। यानी यहाँ पे मतलब जो है क्या खबरदार किया गया कि इंसानों का हिदायत से महरूम हो जाने का एक हिस्सा वो भी है जहाँ फरमाया गया कि जुमा की नमाज का वक्त आ जाए और अजान के जरिए से उन्हें पुकारा जाए तो लोग गफलत में डूब कर जो पीछे रह जाते हैं, जल्दी नहीं करते। कहा गया कि इनके दिलों पर ठप्पा लग जाता है, मोहर लग जाती है और वो गाफिल हो जाते हैं और अल्लाह की नजरों से दूर फेंक दिए जाते हैं। हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया जुमा के ताल्लुक से फरमाया कि जो शख्स किसी हकीकी जरूरत और जायज उज़्र के बगैर महज लापरवाही की बिना पर मुसलसिल 3 जुमा छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके दिलों पर मोहर लगा देता है। दूसरे हदीस मुबारका में इसी बात को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि अल्लाह इनके दिलों को मुनाफिक का दिल बनाकर रख देता है। फरमाया कि कितनी बड़ी सख्त बातें फरमाएंगे। कहा गया कि जो जुमा को बगैर उज़र और गफलत की बिना पर छोड़ देता है, कहें सुस्ती की वजह से, कहें मतलब जो है ज्यादा सोने की वजह से, या फिर मतलब जो है गफलत की बिना पर, लापरवाही की बिना पर उसे वो तर्क करने लग जाता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे जो है उसके दिल को मतलब जो है नंबर 1 ठप्पा लगा दिया जाएगा, नंबर 2 मोहर लगा दिया जाएगा, नंबर 3 इसे मुनाफिक वाला दिन बनाकर रख दिया जाएगा। तो इसकी अजमत को समझना, इसको इसी के मुताबिक जो है इख्तियार करना और इस दिन की अजमत के मुताबिक अपने आप को उठकर खड़ा करना, अल्लाह के जिक्र के लिए जाकर हाजिर हो जाना और मतलब जो है वहां से नेकियों को समेट कर मतलब जो है वापस घर लौट आना, यही इंसानों की फलाह का जरिया है और यही कामयाबी है और इसी में इंसान फलाह मतलब जो है हासिल कर सकता है और नेकियां हासिल कर सकता है। अब आइए इन अहादीस करीमा की इन अहमियत को मतलब जो है वाज़ेह करने के बाद जुमा के मुख्तलिफ किस्म के फ़िक़ही मसाइल हैं जिसको कुछ हद तक समझना, मोटी मोटी फ़िक़ही कुछ मसाइल हैं जिसको समझना ज़रूरी है। वैसे भी मतलब जो है अगर देखा जाए तो औरतों पर मतलब जो है जुमा की नमाज मतलब जो है वाजिब नहीं है, ये सिर्फ मर्दों पर मतलब जो है वाजिब है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे लिए मतलब जो है जुमा का मतलब जो है कुछ हिस्सा ही नहीं है तो हमें ये मालूमात की क्यों ज़रूरत है। मगर मेरी बहनों, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। इस दरसगाह के जरिए से जो बच्चा बाहर निकलेगा वो बच्चा मुजाहिद होगा, वो दाई होगा, वो मतलब जो है अल्लाह का वो मुखर्रब तरीन बंदा बन सकता है। उसे बनाने वाले मैं और आप हैं कि मुख्तलिफ मतलब जो है लोगों ने जो दुनिया में मतलब जो है अहम तरीन बातें बताई, उसमें एक जुमला ये भी आता है कि तुम मुझे अच्छी एक माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम अता करूँगा। ये कौम मतलब जो है अता होना मतलब जो है मुझे मुनहसर है एक अच्छी औरत के लिए। तो मालूमात होना और इन मालूमात के साथ अपनी गोद में वो तमाम बातें मुज़य्यन करना और उसके ज़रिए से बच्चों को एजुकेट करना मेरा और आपका अहम तरीन मतलब जो है हिस्सा है और ये काम है। तो इस काम को अदायगी के लिए कुछ फ़िक़ही जो मसाइल हैं इस जुमा के ताल्लुक से हम जानते हुए इस बात के इख्तिताम तक पहुँचने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मतलब जो है हम देखेंगे कि कुछ फ़िक़ही मसाइल हैं जो मतलब जो है हम देखेंगे कि जुमा की नमाज कहाँ मतलब जो है कैसे अदायगी होती है। क्योंकि मतलब हिंदुस्तान के अंदर तो मसाजिद इतने ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे हर मस्जिद में मतलब क्या होती है नमाज जुमा अदा की जाती है। मगर यहाँ पे हम गल्फ़ में जहाँ पे रहते हैं हम देखते हैं कि छोटे मसाजिद भी हैं और जामे मसाजिद भी है। तो वो बड़े मसाजिद में मतलब जो है जुमा की नमाज अदा की जाती है और छोटे मसाजिद में मतलब जो है जुमा की नमाज अदा नहीं की जाती। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आइए कुछ मतलब जो है मसाइल आपके सामने रखूं। जुमा की नमाज जहाँ पे अदा होनी चाहिए वो मतलब जो है हर बस्ती में नहीं होता, जुमा हर बस्ती में नहीं होता। इसके लिए जो मतलब जो है मुकाम होगा वो शहरी आबादियों में मतलब होना शर्त अव्वल है, जहाँ मतलब बाजार हो, जहाँ पर लोगों का अमन अमान के साथ उनका क़याम हो। नंबर 2 मतलब जो है इतनी बड़ी आबादी हो कि वहाँ पे लोगों का आना जाना बआसानी हो सकता हो। तो ऐसी जगह पर जुमा को मतलब जो है क़याम किया जाता है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के देहात हैं। इन देहातों में मतलब जो है हर एक देहात में जो छोटे छोटे देहात हैं वहाँ पे जुमा की नमाज मतलब नहीं होती। तो वहाँ मतलब जो है लोगों को मतलब जो है दूर मतलब जो है कम अज़ कम अगर 6 मील का फासले पर अगर कोई शहर मौजूद है
ہے जहां पर लोग आसानी के साथ आमद और रफ्त के जरिए से वहां पे पहुंच सकते हैं, तो वहां जुमा की नमाज अदा की जाती है और जमा के लिए वहां पे लोगों को पुकारा जाता है। तो लोग मतलब जो है जो देहात वगैरह में है तो उनके लिए लाजिमन 6 मील के फासले को तय करके वो यहाँ अदा नहीं होगी, उनको शहरों में जाना होगा। ये एक फिक्री मसला है। नंबर दूसरा मतलब कहा गया कि नमाज जुमा मतलब जो है उसके लिए जरूरी नहीं है कि मस्जिद ही हो। हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद छोटे छोटे हैं, यहाँ पे मामला है कि मसाजिद इतने बड़े बड़े हैं कि वहाँ पे हजारों की तादाद में भी लोग मतलब समा जाते हैं, सौों की तादाद में भी मतलब लोग मतलब जो है उसमें शुमार हो सकते हैं। मगर हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े मतलब जो है मसाजिद नहीं है, अब बनने लग गए हैं जो दूर दूर एक है। तो ऐसी सूरत में कहा गया कि फिक्री मसला कि अगर लोग ज्यादा मौजूद हो रहे हों तो उनके लिए मस्जिद का होना शर्त अव्वल नहीं है। अगर खाली कोई मैदान हो तो उस मैदान में खाली जगह में भी मतलब जो है लोग मतलब जमा होकर वहां पे नमाज जुमा अदा की जा सकती है। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे लोगों का ऐलान हो कि वहां पे मखसूस किस्म के लोग आएंगे, बाकी लोगों को वहां पे एंट्री नहीं होगी। अगर कोई ऐसी मतलब जो है जगह है जहां पे लोगों को मतलब जो है मुख्तस कर दिया गया है, तो ऐसी जगह पे नमाज मतलब जो है अदा करना सही नहीं है और वो नमाज जुमा दुरुस्त नहीं होगी। ये अइम्मा कराम की एक राय फिक्ही मसाइल के जरिए से मुझे और आपको मालूम होती है। इसके बाद हम मतलब जो है उस फिक्ही मसले की तरफ जाते हैं कि किन पर जुमा की नमाज कासिद है, यानी जरूरी नहीं है, उनके लिए मतलब जो है माफ है। तो वो मतलब जो है हम मतलब जो है एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले मतलब जो है औरत, उन पर जुमा की नमाज नहीं है। उनके लिए अगर वो शरीक हो जाए तो उनके लिए कोई मुज़ाक़ा नहीं, वो पढ़ सकते हैं, मगर अगर वो कोई नहीं आए तो उनके लिए नमाज जुमा नहीं है। नंबर 2, मजनून, दीवाने या मतलब जो है जो बदहवास किस्म के लोग होते हैं, ऐसे लोगों पर भी मतलब जो है जुमा की नमाज मतलब जो है नहीं है। नंबर 3 मतलब जो है हालत सफ़र में, अगर सफ़र के दौरान में है और जुमा मतलब आ जाए तो कहा गया कि उस वक्त भी नमाज जुमा उनके लिए नहीं है, बल्कि वो आम मतलब जो है ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। तीसरा मतलब जो है ये है कि वो अगर कोई बीमार, ऐसा बीमार है कि वो चल कर मतलब जो है मस्जिद में पहुंच नहीं पाता, उनके लिए चलना मतलब जो है नागुज़ीर है, तो ऐसी अगर हालत है तो फिर इनके लिए कहा गया कि ये भी मतलब जो है इस मतलब जो है जुमा के से जो है खासियत है, इन पर भी जुमा मतलब जो है वाजिब नहीं है। फिर एक मतलब कहा गया कि अंधे लोगों पर भी मतलब जो है नमाज जुमा जरूरी नहीं करार दिया गया। इनके लिए जो अंधा है उनके ताल्लुक से आया कि उम्मे मक्तूम मतलब जो है एक सहाबी हैं जिनके ताल्लुक से आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनका घर बहुत दूर था, वो मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इजाजत लेने आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश गर्मी की वजह से मैं वहां से यहाँ नहीं आ पाता, क्या मैं मतलब जो है घर में नमाज अदा करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में उनसे पूछा था कि क्या मतलब जो है अजान की आवाज आपके कान तक आती है? कहा कि हाँ, अगर आती है तो फिर तुम पर लाजिम है कि तुम मस्जिद में आकर नमाज पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो मतलब जो है कासिद किया गया, जिनको छूट दी गई, वो है अंधे शख्स। तो वो अंधा शख्स होगा जिसको मतलब जो है पकड़ कर लाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं हो और वो वहां पे आसानी मस्जिद तक पहुंच सके, क्योंकि वो अंधे हैं, उन्हें समझ नहीं आता, तो उस वक्त मतलब उनके लिए वो जुमा की नमाज कासिद हो जाती है। अगर वो चलकर करीब मस्जिद है, जो मतलब सुकून के साथ वो मतलब घर के सामने है, घर के बाजू है, घर के करीब है, वहां पे वो आसानी जा सकते हैं, तो उनके लिए मतलब जो है जो नमाज कासिद नहीं होती, बल्कि उनके ऊपर लाजिम आता है कि वो जाएं और शिरकत करें। जिनके लिए वो अंधे हैं, जो ले जा नहीं सकते, दूर का मामला है, तो इस सूरत में इनके लिए मतलब क्या हो जाता है, इनके लिए कासिद हो जाती है। फिर एक मतलब जो है जिनके ऊपर और कासिद होती है वो ये है कि जालिम लोगों के दरमियान में कोई शख्स मौजूद है जिसकी इज्जत, आबरू, माल सबका मतलब उसे डर लगा हुआ है कि अगर जाए तो उस पर हमला किया जाएगा और उस पर जुल्म किया जाएगा। अगर ऐसे जाबिर लोगों के दरमियान वो शख्स मौजूद है तो उसके ऊपर भी जुमा की नमाज कासिद हो जाती है, तो वो जरूरी नहीं बल्कि वो ज़ोहर की नमाज अदा कर ले। फिर एक मतलब जिस पर कासिद हो जाती है वो है बारिश और कीचड़ की वजह से, जोरदार मूसलाधार ऐसी बारिश हो जिसकी वजह से घर बहुत दूर हो और वहां से आते हुए रास्ते में बड़ा मतलब जो है मसला हो कि इस बारिश की वजह से मतलब जो है हम मतलब चल नहीं पा रहे हैं और वो कीचड़ की वजह से मतलब जो है हम फिसल पड़ते हैं। अगर ऐसे हालात हैं तो उस सूरत में मतलब जो है कासिद होती है, वरना जो हिंदुस्तान के अंदर आम बारिशें होती हैं और मस्जिदें करीब होती हैं तो वहां पे ये उज़ुर नहीं चले
چلے گا، بلکہ وہاں پہ مطلب جو ہے اگر سہولت ہے تو بحسن مطلب جو ہے ضرورت مطلب جو ہے کچھ چیز لے کر وہاں پہ اگر پہنچا جا سکتا ہے تو ان کے لیے قاصد نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے اور ایسی طوفانی بارش آ رہی ہے اور بہت زیادہ طوفانی مطلب جو ہے دلدل کی طرح مطلب جو ہے راستہ بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ قاصد ہوگی۔ یہ ائمہ کرام اپنے مطلب جو ہے فقہی مسائل میں یہ تفصیلات بتاتے ہیں۔ تو پھر مطلب جو ہے آخری قاصد ہونے والا وہ شخص ہے جو قید میں ہے، کسی کی قید میں ہے تو قید میں ہونے کی وجہ سے وہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر ایسا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہم نے ارشاد فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مطلب جو ہے سنی کہ جو 3 مطلب جو ہے جمعہ بغیر کسی عذر کے اگر وہ مطلب جو ہے نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کے دل پر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اسے منافق والا دل بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے لیے قاصد ہے کیونکہ وہ قید میں ہے اور مجبور ہے اور جا نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی اس نماز جمعہ کو مطلب جو ہے قاصد کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے اور وہ قاصد کر دی جاتی ہے۔ اب کچھ اور مسائل کی طرف ہم مطلب جو ہے آگے بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ نماز جمعہ کو مطلب جو ہے جب جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا مطلب جو ہے ہمارے اوپر واجب بنتا ہے، مستحبات ہیں، اس کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی گلف کے دوران میں ہم بھی مطلب جو ہے جمعہ کی نماز کو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا مطلب جو ہے مستحبات ہیں؟ نمبر 1 چیز اس میں کہی گئی کہ پہلی چیز اپنی حیت کو مطلب جو ہے اپنے پورے جسم کو، اپنی شکل کو، اپنی مطلب جو ہے جسم کو مزین کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پہلا حکم دیا گیا کہ پہلی چیز ہے ناخون کو تراشا جائے۔ ہر جمعہ کے دن صفائی جہاں ہونی چاہیے وہ ہے اپنے ناخون کی صفائی۔ نمبر 2 کہا گیا کہ اپنے اندر عام مطلب جو ہے جتنی مطلب جو ہے جگہ ہیں جہاں سے مطلب جو ہے بالوں کو نکالا جا سکتا ہے اس کا صفائی ہونا بھی اس جمعہ کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3 کہا گیا کہ مردوں کے لیے اپنی مونچھوں کو تراشنا، اسے کٹوانا چاہیے، اسے مطلب چہرے کو مزین کرنا چاہیے۔ نمبر 5 کہا گیا کہ غسل کرنا چاہیے، اور پھر چھٹا یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے مطلب پہننا چاہیے۔ وہی جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں گندے پھندے مطلب جو ہے اسی طرح کپڑے نہیں، بلکہ صاف ستھرے جو سب سے اچھا لباس ہے، جس طرح ہم عید کو پہنتے ہیں اس طرح کا لباس پہننا کا مطلب جو ہے مستحبات قرار دیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ خوشبو لگانا چاہیے۔ تیسرا کہا گیا کہ اس میں سورہ کہف کو پڑھنا بھی مستحبات میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی کثرت سے درود شریف بھیجنا اس جمعہ کے دن مطلب جو ہے مستحب قرار دیا گیا۔ پھر دعائیں مانگنا بھی اس میں مستحب قرار دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن 1 ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی دعا اگر بندہ اپنے اللہ سے مانگے تو وہ قبول مطلب جو ہے ضرور ہو کر رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ وہ سا بہت مطلب جو ہے مختصر ہوتی ہے، اس وجہ سے جلدی جلدی سے دعائیں کرو۔ تو وہ سا کون سی ہے اور کون سے مطلب جو ہے وقت ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے لے کر دوسرے دن مغرب تک مطلب جو ہے جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن میں کثرت سے دعائیں مانگے اور اس وقت کو جو اللہ رب العالمین نے اس جمعہ کے دن مطلب جو ہے چھپا کر رکھا ہوا ہے، تو اس دن کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دن کا جو ہے ہم ڈھونڈ کر نکالیں اور اللہ رب العالمین کے آگے اپنی دعا کے ذریعے سے اسے قبولیت تک پہنچنے کا ذریعہ وسلم کے ان حدیث کریمہ کے بعد یہ بھی مطلب جو ہے مستحبات میں مطلب فقہ مسائل کے ذریعے سے آتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں جلدی سے جانا اور جلدی سے پہنچنے کی کوشش کرنا مستحب قرار دیا گیا۔ جو لیٹ سے جاتے ہیں حدیث کریمہ میں ہم نے دیکھا کہ پہلا مطلب جو ہے جو اسے اجر جو ملنے والا ہے پہلے نمبر پر اونٹ کا ہے، دوسرے پر گائے کا ہے، تیسرے پر مینڈے یعنی بکرے کا ہے، چوتھے پر مطلب جو ہے بکری کا ہے، پانچویں پر اسے انڈے کا مطلب جو ہے ثواب ملنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب جو ہے جلدی سے جلدی جمعہ کے مطلب اس میں جانا چاہیے، کیونکہ فرشتے مسجد کے سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنی مطلب جو ہے ڈائری میں مطلب لکھتے جاتے ہیں کہ کون اول آیا اور کتنا ثواب اسے ملے گا۔ ہم ثواب چاہتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو بھرنا چاہتے ہیں، تو نامہ اعمال کو بھرنے کے لیے مطلب نکل پڑنا ہوگا اپنے گھروں سے جلدی۔ فقہی مطلب جو ہے مستحبات میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں جانے کے لیے صف کو چیر کر مطلب جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش
کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اطمینان کے ساتھ جائیں، بھاگ دوڑ کر بھی نہ جائیں، اطمینان کے ساتھ جائیں اور جلدی جائیں، اور پھر مطلب جو ہے اپنی صف میں مطلب جو ہے برابر رک جائیں۔ اس میں یہ بھی فقہی مسئلہ آتا ہے کہ لوگ جلدی نکلنے کے چکر میں عام طور پر مطلب جو ہے جو دیکھا جاتا ہے حرم میں یا پھر مطلب جو ہے مدینہ منورہ میں خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مطلب جو ہے جلدی نکلنے کے چکروں میں پیچھے پیچھے مطلب جو ہے دروازے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو مطلب جو ہے اندر کافی مسجد مطلب جو ہے خالی ہوتی ہے اور لوگ مطلب جو ہے اندر مطلب جو ہے گھسنے کے لیے ان کو چیر کر جاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اس فقہی مسئلے کے ذریعے بتایا گیا کہ اس طرح چیر کر جانا مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے، جسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگر مطلب جو ہے لوگ مطلب اس طرح بے پیچھے مطلب جو ہے بیٹھ جائیں تو ان کے لیے بھی پکڑ ہوگی اور ان کی پکڑ سخت ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو محفل کے آداب بتائے گئے ہیں ان آداب میں سے یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بنا کر ایسی جگہ بیٹھیں کہ وہ چیرتے ہوئے ہمارے درمیان سے نہ گزرے۔ اس ادب کا، اس کا لحاظ مطلب جو ہے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں یا مسجد کی مطلب جو ہے اس قیام میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہمیں اس بات کا دھیان مطلب جو ہے لازماً رکھنا ہوگا۔ اب آئیے ان مت کے اس کے بعد ہم آخری مطلب جو ہے کچھ مسائل کی طرف بھی ہم فقہ اس کی طرف اور بھی چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی مطلب جو ہے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مطلب جو ہے جمعہ چھوٹ جائے تو پھر مطلب وہ کیا کیا جائے؟ اگر چھوٹ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کر دے، مگر ظہر کی نماز مطلب جو ہے وہ کب پڑھے گا؟ وہ لازماً مطلب جو ہے جمعہ کا خطبہ ہو جانے کے بعد مطلب جو ہے جو نماز ہو جائے گی اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اب مطلب جو ہے میری نماز چھوٹ گئی ہے تو اس صورت میں میں مطلب جو ہے وہاں خطبہ چل رہا ہے یہاں ظہر کی نماز پڑھنا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جب خطبہ ختم ہو جائے تو تب کہیں جا کر اسے جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ یہ نماز کب چھوٹ جاتی ہے؟ سفر کے دوران میں، یا پھر جو بیمار ہے، یا پھر جو مطلب جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ قیدی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مطلب جو ہے جب نماز وہ چھوٹ جاتی ہے تو اسے مطلب جو ہے انتظار کرنا ہوگا جب وہ نماز خطبے کا وقت ختم ہو جائے، نماز کا وقت ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز اس کو ادا کرنی ہوگی۔ یہ ائمہ کرام نے اپنی تفصیلات فقہی مطلب جو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جمعہ کے دن مطلب جو ہے 2 خطبے ہونا لازم ہے جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا خطبے میں مطلب جو ہے نصیحت کی جاتی ہے، دوسرا خطبہ فکس مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک متعینہ مطلب جو ہے عربی میں لکھا ہوا ایک خطبہ ہوتا ہے جس کو سیم مطلب جو ہے پوری دنیا میں ایک ہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ عربی زبان ہی میں پڑھا جاتا ہے۔ جو پہلا ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا اردو میں مطلب جو ہے ہمارے تقاریر ہوتے ہیں اور اس میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد جو خطبہ پڑھا جائے گا وہ مطلب جو ہے دوسرا خطبہ ہوگا اور وہ دوسرا خطبہ عربی میں ہی ہے اور وہ عربی میں ہی پڑھا جانے کی تاکید مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور ساری مطلب جو ہے امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر یہی طریقہ کار اپناتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ امام ممبر پر جانے کے بعد پہلی چیز فقہی مسئلہ بتایا گیا کہ وہ بات چیت مطلب جو ہے ممنوع قرار دی گئی کہ لوگ مطلب جب ممبر پہ اگر امام چڑھ جائے تو پھر اس کے بعد جو افراد مسجد میں موجود ہیں تو وہ لوگ اگر اس کے امام کی آواز اس تک پہنچ رہی ہو یا امام کی آواز اس تک نہ پہنچ رہی ہو تب بھی مطلب جو ہے خاموش رہنا شرط اول ہے۔ ممنوع قرار دیا گیا کہ بات چیت نہیں کی جائے گی، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اگر سنائی دے رہا ہے تو سننا چاہیے، اگر نہیں سنائی دے رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر تسبیحات پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا شرط اول ہے، کیونکہ ہمیں وہ امام کی آواز کبھی کبھی سنائی نہیں دیتی۔ تو کہا گیا کہ تب بات چیت کرنا، آپس میں گفتگو کرنا مطلب جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص پر جمعہ فرض ہے اگر وہ نماز میں شریک ہو جائے تو مطلب جو ہے جس جو ممنوع ہے، کون ممنوع ہے؟ اگر جب ہم نے دیکھا کہ جس پر خاصیت ہوتی ہے، عورت ہے، جو نابالغ بچے ہیں، یا پھر سفر کی حالت میں جو شخص ہے وہ بھی نماز جمعہ کے لیے چلا گیا، اندھا ہے مطلب جو ہے کوئی پکڑ لے کے آئے تو وہ بھی وہاں پہ چلے گئے وغیرہ، جو خاصیت لوگ ہیں وہ پہنچ جائے تو ان کے لیے مطلب جو ہے خاصیت تھی پھر پڑھے، نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ آئے اور نماز پڑھیں تو ان کے لیے نماز ان کی صحیح ہوگی، قبول ہوگی۔ اگر وہ نہیں آتے تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پانچواں مطلب جو ہے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بغیر مطلب جو ہے جمعہ جماعت کے بغیر درست نہیں ہے۔ جماعت
जमात के बगैर अगर हम कहें कि ठीक है वहाँ पे होती नहीं है, हम अकेले ठहर कर जुमा की नमाज अदा कर देंगे, नहीं। जुमा का शर्त है खुतबा, जुमा के लिए ज़रूरी है इज्तमाइयत, यानी सब लोगों के साथ जमा होकर ही नमाज अदा की जाएगी। अकेले अकेले जुमा की नमाज अदा नहीं की जाएगी, ना उसे कबूल की जाएगी, ना ये दुरुस्त होगा। नेक्स्ट मतलब जो है फिक़ही मसला ये है कि तादाद मतलब जो है शुरका की कितनी होनी चाहिए। ये अम्मा कराम ने कहा कि इमाम के अलावा 3 यानी 4 अफराद जहाँ पे बालिग मर्द हजरात मौजूद हों तो वहाँ जुमा की नमाज होगी। इसी वजह से हमने देखा कि लॉकडाउन का मामला आया तो घरों के लिए मतलब जो है हमें उलमा कराम के ज़रिए से ताकीद आई कि घरों के अंदर अगर 4 मतलब जो है अफराद अगर बालिग मतलब जो है मर्द हजरात हैं तो उन पर मतलब जो है क्या है नमाज जुमा मतलब अदा की जा सकती है। वो घरों में मतलब जो है खुतबा नहीं होगा, वो बगैर खुतबे के जुमा की नमाज अदा कर दे। ये लॉकडाउन के दरमियान में मुझे और आपको फिक़ही मसला मालूम हुआ था और हमारे मतलब जो है जो मर्द हजरात थे जहाँ 4 अफराद मौजूद थे उन्होंने जुमा की नमाज बाकायदा अदा की थी। ये फिक़ही मसले के तहत ये भी वाज़े कर दिया गया है। फिर ये भी मतलब जो है फिक़ही मसले के जरिए से ये भी बात वाज़े कर दी गई कि जुमा का खुतबा सबसे पहले जिसमें क्या होना चाहिए, खुतबे की तरतीब बताएगी। कहा गया कि उसमें सबसे पहले हम्दो सना होनी चाहिए। नंबर 2 मतलब जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना चाहिए। फिर उस खुतबे में क्या किया जाए, कुरान की कोई आयत मतलब पढ़ी जाए। इस आयत के बाद मतलब कहा जाए कि उसमें मतलब जो है खौफ मतलब जो है लोगों को दिलाया जाए कि नसीहत की जाए कि अगर तुम गलत मतलब जो काम करोगे तो तुम्हारे तरफ से अल्लाह की पकड़ होगी। 5वीं और आखिरी चीज इसमें जो बयान की जाए उसमें वो खुतबे में होने चाहिए वो है जन्नत की बशारत लोगों को देनी चाहिए। तो ये मतलब जो है मुतय्यना मतलब जो है एक मतलब जिक्र इलाही है, तो इसी के मुताबिक खुतबे को तरतीब देना चाहिए। इसकी ताकीद मतलब जो है सबको दी गई है और इसी हिसाब से हमारे पास जो जुमा के मतलब जो है जो खुतबे चलते हैं वो इसी मुनासिबत से चलते हैं। सिर्फ मालूमात के लिए, मर्दों को तो मालूम है, औरतों को मालूमात के लिए बताए जा रहे हैं। फिर फिक़ही मसला ये है कि जुमा के वक्त ज़हर का वक्त अगर हो जाए तो फिर मतलब जो है क्या होगा, तो फिर मतलब जो है ज़हर की नमाज का वक्त जो मुतय्यन है वो ज़हर का वक्त है। उसी वक्त में जो ज़हर की नमाज अदा दूसरे दिनों में की जाती है उसी वक्त में मतलब जो है जुमा भी अदायगी होगी। इसको टाल कर ताख़ैर के साथ अगर जुमा अदा करना चाहे तो जुमा नहीं होगा, बल्कि वो मतलब जो है ज़हर की नमाज होगी। और अगर वो क़स्दन कर दिया गया है तो इसकी पकड़ होगी। अगर क़स्दन नहीं है, मजबूरी के तहत सफ़र वगैरह की हालत में हमने ज़हर अदा की तो उस सूरत में मतलब जो है उसे ज़हर करार दिया जाएगा। फ़िक़ही मसला ये भी बताया जाता है कि ताख़ीर से पढ़ना मतलब जो है जुमा में बिल्कुल नहीं होगा, ममनू, मैंने आपको वाज़े बताया। फिर खुतबा जो मतलब जो है इमाम देगा वो मतलब पस्त आवाज में मतलब जो है अदा करने से मना किया गया है, बल्कि आजकल तो माइक है, पहले जमाने में माइक नहीं था तो वहां जोर से मतलब जो है करने की ताकीद थी। कहा गया कि बुलंद आवाज से खुतबा पढ़ना शर्त अव्वल है। फिर फिक़ही मसला ये भी बताया गया कि खुतबे के दौरान में सुनने वाले आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे और ना ही मतलब जो है इमाम दरमियाने खुतबा में किसी से गुफ्तगू करेगा, तो वो मतलब जो है मकरूह करार दिया गया कि ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर फिक़ही मसला हमारे सामने ये भी आता है कि जुमा के दिन सफ़र पर जाना मतलब मकरूह करार दिया गया। अगर कोई सफ़र पर जाने वाले लोग हैं तो जुमा की नमाज के बाद निकले या जुमा के दिन छोड़कर मतलब जो है हफ्ते के दिन या जुमारात ही को मतलब जो है सफ़र के लिए अपना मतलब जो है रखते सफ़र बांधने की कोशिश करे। फिर फिक़ही मसले में ये भी मतलब वाज़े कर दिया गया कि जिस शख्स पर नमाज वाजिब है वो अगर नमाज ज़हर अदा करना चाहे तो इमाम जुमा के बाद, जैसे मैं आपको बताई थी, उसके बाद ही ज़हर की नमाज अदा कर सकता है, उससे पहले वो ज़हर की नमाज अदा नहीं कर सकता। में ये भी वाज़े तौर पे बता दिया गया कि अगर कोई शख्स मतलब जो है नींद में सो गया और कभी कभी किसी को भुलावट के शिकार के नतीजे में याद ही नहीं रहता कि आज जुमा है, तो इसके नतीजे में वो मतलब जो है उठा और ज़हर की नमाज उसने अदा कर ली। उसके बाद उसे मालूम हुआ अल्लाह आज तो मतलब जो है जुमा का दिन है और जुमा की नमाज बाकायदा मतलब चल रही है, तो उस सूरत में उसे मतलब हुक्म दिया गया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ज़हर की नमाज अदा कर लिए। उसके बावजूद करार दिया गया कि उसे जुमा चल रहा है तो वो सूरत
میں اسے یاد آنے کے نتیجے میں وہ جمعہ میں شرکت کرے گا اور جمعہ کی نماز ادا کرے گا. تو پھر وہ جو ظہر کی نماز اس نے گھر میں ادا کر لی تھی تو اسے کیا ہوگا؟ تو ائمہ کرام نے کہا کہ وہ جو نماز ادا کی گئی ہے وہ نفل قرار دی جائے گی اور مطلب جو ہے اسے نفل ہی میں شمار کر لیا جائے گا. اسے لازم ہے کہ یاد آ جائے اور نماز چل رہی ہے تو اس میں شرکت لازمی شرط اول ہے. آخری فقہی مسئلہ ہمارے سامنے واضح آیا وہ یہ ہے کہ جو اذان مطلب دی جاتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت بالکل ممنوع قرار دیا گیا کہ یہ کرنا حرام ہے اور اس صورت میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. محترم و معزز خواتین، کچھ موٹی مطلب جو فقہی مسئلے تھے جو اس جمعہ کی عظمت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی ادائیگی کے تعلق سے مجھے اور آپ کو جاننا ضروری تھے، وہ موٹے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہاں اللہ رب العالمین اس آیت میں واضح فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 9، کہ جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یعنی اللہ کے ذکر یعنی خطبہ مطلب ہو رہا ہے تو فوراً تمہیں حاضر ہونا چاہیے. خرید و فروخت چھوڑ دو، وہاں اس وقت کوئی بھی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دن کی عظمت ہمارے لیے رکھ دی ہے. اس کی عظمت کا پاس و لحاظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. پھر کہا گیا کہ اگر تم جانو یعنی تم بہتر سمجھتے ہو، عقل رکھتے ہو، تمہارے پاس عقل دی گئی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے تم اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس جمعہ کی عظمت کو برقرار رکھو، خرید و فروخت چھوڑ دو اور ذکر کی طرف آگے دوڑ کر بھاگے چلے جاؤ. اور جو فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں، جسم کو مزین کرنا اور جو مطلب جن پر فرض ہے وہ مطلب حاضر ہونا، وہ مطلب اس کے ساتھ ہمیں مطلب جو ہے جمعہ کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب نماز مطلب پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں پہ مطلب اہم ترین یہ ہے، کہا گیا کہ پہلے مطلب جو ہے ان دو مطلب دن جہاں اتوار اور ہفتے کے دن یہودی اور عیسائیوں کے درمیان جو دن تھا ان دنوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ مطلب اس دن کیا کرتے تھے، اس دن صرف پورا دن عبادت کرتے تھے. یہاں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے، پھر صرف جمعہ کا مطلب جو ہے متعینہ وقت ہے، اس میں نماز کے لیے حاضر ہونا، اس میں خرید و فروخت چھوڑنا اور اس کے بعد جب وہ حاضر ہو جائیں اس کے بعد نماز ختم ہو جائے تو تم فضل تلاش کرو. جہاں فضل تلاش کرو والی بات آتی ہے اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم مطلب فوراً پھیل جائیں اور فوراً مطلب جو ہے تجارت شروع کر دیں، نہیں، بلکہ کہا گیا کہ جو کام تم پہلے کر رہے تھے اگر یہ کام اس کے بعد کر لو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی چھٹی کرنا چاہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عیسائی اور جہاں یہودیوں کا غلبہ رہا ان کی حکومتیں برسر عام پر آئیں اور آج بھی مطلب جس کا مطلب جو ہے دبدبا اور جس کا غلبہ جہاں پہ ہے ان کے اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس دن اپنی مطلب جو ہے تعطیل رکھتے ہیں، یعنی چھٹی رکھتے ہیں. عام طور پر یورپ کی طرف دیکھا جائے وہاں عیسائیت اور یہودیت کا غلبہ ہے تو وہاں اتوار کے دن زیادہ تر مطلب جو ہے چھٹی دی جاتی ہے. جہاں اسلامی ممالک ہیں، جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، ان کا طور طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اسلامی دن یعنی جمعہ کے دن اسے تعطیل کے لیے رکھتے ہیں. عام ہندوستان میں دیکھا جائے تو ہندوستان میں کیونکہ مطلب جو ہے وہ غیر مسلموں کی مطلب جو ہے حکومت ہے، ان کا راج اور ان کا غلبہ ہے، اس وجہ سے جمعہ کے دن نہیں بلکہ اتوار کے دن رکھتے ہیں. یہاں پہ کہا گیا کہ یہ چھٹی کا دن ہے، اس چھٹی کے دوران میں اگر پورا دن چھٹی کر کے تم مطلب جو ہے اللہ کے لیے مختص کرتے ہو یا اللہ کی مطلب جو ہے سرگرمی کے لیے تم مطلب جو ہے ذکر الہی کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہو تو کوئی بات نہیں. اگر نہیں ہے، جیسے عام دنوں پر اگر چھٹی نہیں ہے تو کیا کیا جائے، جیسے ہندوستان میں ہے جمعہ کے دن ہے، بچے اسٹوڈنٹ مت کی حیثیت سے پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت سارے نوکری کرنے والے لوگ ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں تو ان کے لیے مطلب جو ہے مختص کرنا مشکل ہے. تو ایسے حالات میں کیا کہا گیا کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ اور نماز مطلب جو ہے ہو جائے تو تم اپنے اپنے کاموں پر واپس جاؤ اور اپنے کام مکمل کرو. یہ تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور کسی سلسلے میں تمہاری طرف سے باس پرس نہیں کی جائے گی. دوسری طرف اللہ رب العالمین اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب تم دنیا کے کاموں میں الجھ جاؤ تو پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے غفلت برت جاؤ اور تم بالکل ہی ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت تمہیں اس سرزمین پہ اتارا ہے وہ مقصد ہی بھول جاؤ. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. کہا گیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی ہر کام میں تم کرتے ہوئے، ہر قدم مطلب جو ہے بڑھاتے ہوئے تمہیں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اللہ کی مطلب جو ہے یاد کو، اس کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو مزین اور تر کرتے رہنا چاہیے. پھر دوسری بات بتائے گی کہ شاید کہ
تم فلاح نصیب ہو جائے۔ یہاں پہ لفظ شاید مطلب کہا گیا ہے۔ شاید کیوں کہا گیا؟ کہا گیا کہ سارے اعمال کا دار و مدار اس کے نیتوں پر منحصر ہے۔ جو انسان جیسی نیت کرے گا اس کے مطابق اللہ رب العالمین اسے کیا دے گا؟ اسے اجر و ثواب دے گا۔ اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہو تو پھر اس حساب سے اسے یا تو مطلب جو ہے کم مطلب تب اجر ملے گا، یا پھر مطلب اجر جو ہے وہ بالکل صفر کی حیثیت سے اسے ملے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذکر کرتے رہو اور امید رکھو، کیونکہ تمہارے نامہ اعمال کی تم ایمانوں کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمانوں کی اصلاح کرتے رہو، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرتے رہو، تو امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آخری حصے کی طرف، اس سورے کی طرف ہم چلتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں پہ مطلب جو ہے 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا مطلب جو ہے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مدینے میں آ کر جب جمعہ کا مطلب جو ہے نفاذ کیا، اور اس کے بعد جمعہ کے خطبے کا مطلب جو ہے اعلان کر کے جمعہ شروع ہو گیا۔ ایک جمعہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت مطلب جو ہے اتفاق سے جو حالات تھے مدینے کے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب جو ہے کیا تھا، نمبر 1 مطلب جو ہے اشیاء جو ضرورت تھے وہ مطلب جو ہے کم تعداد میں آنے لگ گئے تھے۔ نمبر دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر مطلب جو ہے مدینے میں لوگ بہت زیادہ، کیونکہ ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے تو وہاں حد سے زیادہ بھوک مطلب جو ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر تیسرا یہ ہے کہ قیمتیں مطلب جو ہے جو اشیاء کی تھی بہت زیادہ چڑھی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں جو چیزیں آ جاتی تھی لوگ زیادہ قیمت سے صحیح لے کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو اسٹور کر لیتے تھے، جو اس وقت ہندوستان کے حالات لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہو گئے تھے، یا یہاں پر مطلب جو ہے جو ہمارے پاس لاک ڈاؤن ہوا، یا اس سے پہلے جو مطلب جو ہے سعودی اور قطر کے درمیان میں جو مطلب جو ہے جو بلاکیڈ ہو گیا تھا، اس کے نتیجے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی بلاکیڈ کا مطلب جو ہے ہمارا معاملہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا کہ پورے مارکیٹ میں لوگ گئے اور وہاں پر مطلب جو ہے جا کر چیزیں اتنی مطلب تعداد میں لوگوں نے خرید لی کہ لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ مارکیٹ پورے کے پورے خالی ہو گئے تھے۔ تو ایسے تفصیلات ہمارے سامنے مختلف اس میں آتے ہیں۔ ایسے ہی حالات مدینے کے تھے۔ کہا جاتا ہے واقعے کی شکل میں کہ اس وقت ایسے حالات تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر میں کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے افراد بھی کثیر تعداد میں اس وقت موجود تھے، مگر اچانک یہ ہوا کہ ایک قافلہ، کیونکہ پہلے مطلب جو ہے یہاں جس طرح مالز وغیرہ ہیں ویسے مال نہیں ہوتے تھے، بلکہ لوگ اطراف سے مطلب جو ہے قافلے کی حیثیت سے آتے اور وہاں پر اپنے مال و تجارت مطلب جو ہے فروخت کر کے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ایک قافلہ آیا اور اس نے آ کر وہاں سے ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیا کہ ہم اپنا سامان لے کر آئے ہیں۔ اس وقت نماز جمعہ مطلب ادا کی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مطلب جو ہے اشیاء کم آتے تھے، قیمتیں بڑی ہوتی تھی۔ نمبر 3 بھوکمری کی حالت تھی، لوگ مطلب جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جمع کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سب صحابہ کرام مطلب جو ہے بڑے بڑے مطلب جو ہے اپنی زندگی میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اسلام کے لیے قربان کیا ہے۔ ایسے افراد مطلب جو ہے حالات یہ تھی کہ جیسے ہی ڈھول تاشا بچا اور قافلہ آ گیا، سب لوگ مطلب کہا گیا کہ صرف 12 افراد کے علاوہ سارے لوگ مطلب جو ہے بھاگ کر مطلب جو ہے نماز کو چھوڑ کر وہ قافلے کی طرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے مطلب جو ہے مال و تجارت جو فروخت کیا جا رہا تھا اس کو مطلب جو ہے لوٹنا، خریدنا، مطلب جو ہے بے کرنا، مطلب جو ہے تجارت کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت مطلب جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ 12 تھے ان میں سے کچھ جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ ان میں جو نام آتا ہے، پہلے ہے حضرت ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سالم اور مطلب حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یہ جلیل و قدر صحابہ وہاں پہ موجود تھے اور وہ بالکل وہاں پہ نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ لوگ مطلب جو ہے بھاگ کر مطلب جو ہے چلے گئے ہیں اور یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلب جو ہے خطبے کے دوران میں انہوں نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تم سب مل کر چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی اور اسے جلا کر راکھ کر دیا جاتا۔ کہا کہ اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے جہاں پہ خرید و فروخت ہو اور جہاں
जुमा के खुतबे को छोड़कर मतलब जो है भाग भाग कर तिजारत के लिए इस तरह जाएं तो तुम्हें मतलब जो है वहाँ उस बस्ती को आग लगा दी जाती अगर तुम ऐसा करते। इस हदीस के ज़रिए से इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि उसमें फ़िक़ही मसला हमारे लिए है। कहा गया कि ये जो तिजारत और खेल तमाशा तुम देख रहे हो, जिसकी तरफ तुम लपक कर गए थे वो सहाबा कराम, जहाँ उस वक्त हालात थे, यहाँ अब हमारे लिए मतलब जो है इशारा करके फरमाया गया कि अगर तुम ऐसा करते हो जो मतलब आम तौर पे मेरे और आपके घरों के हालात हैं, वो ये है कि हम मतलब जो है हमारे घरों के हिंदुस्तान के जो हालात हैं, वहाँ हमारे बच्चे कब जाते हैं, नमाज जब शुरू होगी खुतबा सब छोड़कर मतलब जो है एंड पे नमाज के लिए पहुंच जाते हैं। नंबर 2 सुस्ती करते हैं, नहाने में देर करते हैं, वहाँ मतलब जो है सुबह उठने में मतलब जो है ताख़ीर करते हैं। कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो कहा गया कि फिर मतलब जो है अल्लाह का गज़ब टूटेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों को ठप्पा लगा दिया जाएगा, महर लगा दिया जाएगा और तुम्हारे लिए मुनाफिकत वाला दिल बनाकर रख दिया जाएगा। इससे परहेज करने की ताकीद मतलब जो है इस आयत करीमा और इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुम लपक कर गए थे और मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा, मतलब जो है खड़ा हुआ छोड़कर तुम चले गए थे, तो इनसे कहो कि ये कुछ जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से बेहतर है। यानी बड़ी अहम बात बताएगी कि इंसान इस दुनिया के अंदर ये चंद रोज़ा चीज़ों के पीछे भागता रहता है, जहाँ पे उन सहाबा कराम की तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़िक है, वो रिज़्क़ तुम्हें कहाँ से पहुँचाना चाहता है वो तुम नहीं जानते, वहाँ से मतलब जो है तुम्हें पहुँच जाएगा। जबकि तुम्हारा यह हाल है कि तुम समझते हो कि तुम भाग जाओगे और वो मतलब जो है काफिला चले जाएगा, इस वजह से हम मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल को हासिल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है वहाँ से मतलब फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा एक खेल तमाशा, ये दुनिया की दिल लगी और दुनिया के मतलब जो है तिजारत में तुम्हारा मतलब जो है इस तरह दिल लगाना तुम्हारे लिए मतलब जो है नुकसान का बायस होगा और तुम्हारी पकड़ होगी और तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का बायस बनेगा। तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, कहा गया कि जब अल्लाह की पुकार तुम्हारे लिए कानों में पहुंच जाए तो तुम्हें सब कामों को मतलब जो है त्याग के, सब कामों को छोड़कर, सब कामों को पसे पुश डालकर अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जाना चाहिए। इसी वजह से कहा गया कि अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। कहा गया कि रिस्क नंबर 1 चीज़ मतलब जो है रिस्क में तो जो है वसी माने में अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। पहला रिस्क है वो जो पैसे की शक्ल में आ जाता है, दूसरा रिस्क वो जो खाने की शक्ल में आता है, तीसरा रिस्क वो जो वक्त की शक्ल में इंसानों को मुयस्सर आता है, चौथा रिस्क वो जो इंसानों को सलाहियत की शक्ल में मिलता है, नंबर 5वां रिस्क वो जो मतलब जो है क्या मिलता है, औलाद की शक्ल में इंसानों को मिलता है, और छठा मतलब जो है आखिरी रिस्क वो जो इंसानों को दुनिया की बेशुमार मोहब्बतों के नतीजे में मिल जाता है। इंसान इन 6 चीज़ों ही के लिए अपने आप को मतलब जो है कुर्बान कर देता है। इसी वजह से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो बार बार आपको मैं सुनाती हूँ, बेवकूफ़ है वो शख्स, बेवकूफ़ है वो शख्स, बेवकूफ़ है वो शख्स। कौन शख्स वो बेवकूफ़ है, कहा गया है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर देता है। इसी के लिए कहें माल कमाने के लिए, कहें अपने सलाहियतों को मतलब उजागर करने के लिए, कहें औलाद के सहारे के लिए या कभी मतलब जो है मोहब्बतों को समेटने के लिए इंसान मतलब जो है वक्त का गलत इस्तेमाल कर जाता है और अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक चल नहीं पाता। जब उसका बुलावा आ जाता है तो उसमें ताख़ीर कर जाता है। ताख़ीर इंसानों को सब कुछ ज़ाया कर देने के मुतरादिफ हो जाता है। मुझे और आपको ज़रूरत इस बात की है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए मुज़य्यन करके रखा हुआ है उसके लिए भाग कर जाना, दौड़ कर जाना और उसे अपने लिए मतलब जो है समेट लेना, वो शर्त अव्वल है, वही कामयाब शख्स है। जो मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत मेरे और आपके लिए तैयार कर रखी है और हमने उसे उम्मीदों के सहारे पे उसे छोड़ दिया और सिर्फ मतलब ख्याली पुलाव के नतीजे में, सिर्फ दुआओं के नतीजे में उसे हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये बिल्कुल हो नहीं सकता और तुम नाकाम व नामुराद हो जाओगे। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, ये मतलब जो है ये सूरे का खुलासा था जो 11 आयात पर मुश्तमिल था, जिसमें कुछ फ़िक़ही मसाइल थे, कुछ मतलब जो है डराने वाला खौफनाक अंदाज था, जिसमें झिझोड़ने वाला अंदाज था, जिसमें मतलब जो है मुख्तलिफ नसीहतों के ज़रिए से इंसानों को मतलब जो है सीधे रास्ते पर चलने का मतलब जो है सही रास्ते के तहत अहादीस करीमा और मतलब आयात करीमा के ज़रिए से मुझे और आपको मतलब जो है समेट कर अल्लाह के दीन की सिरात मुस्तकीम पर चलने का मतलब जो है एक हुनर था जो इस सूरे के अंदर मेरे और आपके सामने पेश किया गया। पॉइंट की शक्ल में बात करते हुए अपने मतलब जो है इख्तिताम पे पहुंचो। पहली चीज़ इसमें जो बयान की गई वो है तस्बीह थी कि तस्बीह मतलब जो है इंसानों को कामयाबी के दहाने
پیمانے پر پہنچا دیتی ہے۔ تسبیح 3 اس میں مطلب بار بار میں بتاتی ہوں۔ پہلی تسبیح کا طریقہ یہ ہے جس میں عبادات کی شکل میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے فرض کیا ہے۔ نمبر 2 مطلب جو ہے وہ تسبیح جسے ذکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے زبانوں کو ترک کیا جاتا ہے، تو انسان کے ذہنی اور مطلب جو ہے زبانی مطلب جو ہے برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تیسرا ہے بندگی۔ بندگی کہتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں جہاں اللہ کے زندگی کے ہر شعبے میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کی اتباع بھی مطلب جو ہے ذکر الہی ہے، جسے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مطلب جو ہے حلال کمائی کے لیے تک و دو کرے اور کما کر لا کر اپنے اہل و عیال کے منہ میں مطلب جو ہے وہ حلال لقمہ ڈالے، وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک تسبیح ہے۔ یہ مطلب اس میں ہم نے تسبیح کی بڑی تفصیلات دیکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے رسول کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو یہودی کرام ہیں ان کی مختلف چالوں کو بتایا گیا۔ پہلی چیز بتائی گئی کہ وہ مطلب جو ہے لوگوں کو یعنی اپنے علاوہ جتنے یہودی لوگوں کے علاوہ لوگ ہیں وہ مطلب جو ہے اپنے بچوں کے ذہنوں میں مطلب جو ہے جو غلاظت اور نفرت بھرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ امی لوگ ہیں، یعنی یہ سب مذاہب مطلب جو ہے غلط ہیں اور یہ ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ آج بھی مطلب جو ہے وہ اپنے بچوں کے دماغوں میں یہی ڈال رہے ہیں۔ پھر ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ یہودی جو لوگ ہیں یہ کہا گیا کہ یہ تم کو مطلب کتاب دی گئی تھی مگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم گدھے سے بدتر قسم کی مطلب جو ہے کیا ہو تمہاری خاصیت ہے۔ پھر کہا گیا کہ اے یہودو تم جو بن گئے ہو یہودی، کیوں کیسے بن گئے اس کی تفصیلات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی۔ پھر ان کو الٹیمیٹ دیا گیا کہ اگر تم واللہ واقعتاً تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے چہیتے ہو تو پھر مطلب جو ہے موت کی تمنا کرو۔ موت کی تفصیلات ہمارے سامنے بے شمار انداز میں آئی کہ کیسے مطلب جو ہے موت کی تمنا کون مطلب جو ہے نہیں کرتا اور کون کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا اجر ملتا ہے، اور اگر بدکار اور معصیت پسند روح ہو تو اس کے لیے کیا مطلب جو ہے سختیاں ہیں، اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 2 کے اندر مطلب بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کیا ہیں، اور وہ کیا ہے، آیات سناتے ہیں، زندگی سنوارتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی واضح طور پہ فرمایا گیا کہ مطلب جو ہے جمعہ کا مطلب جو دن ہے تمہارے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اس میں عبادت کرنا، اپنے رب سے لو لگانا، اس کا قرب تلاش کرنا تمہارے لیے شرط اول ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے فقہی مسائل کو سامنے لا کر دیکھا کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے اور اس دن کیسے مطلب رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، یہ تفصیلات کے ساتھ ہم نے اس سورے کا اختتام کیا ہے۔ اس سورے کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے اور اپنے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں خدا را اپنے ذل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لائف سٹائل میں مطلب جو ہے چینجنگ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے لیے مطلب جو ہے خالص للہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پیدا ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اگر یہ اس میں ہم نہ مطلب جو ہے حاصل کر سکے تو ناکام ہو نامراد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اس سورے کے ذریعے سے جو باتیں بھی بتایا ہوا ہے ہمیں اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔